السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے قیصرہ حیات کا ناول پلِ صراط، ایپیسوڈ 26. سنی بیٹا، یہ تو تمہاری ہمت ہے جو تم نے ابھی تک علینا کو اپنے گھر میں رکھا ہے، ورنہ وہ تو انتہائی سرپھری، خود سر، ضدی، آوارہ اور اوباش ہے. لڑکوں کے ساتھ اس کے چکر تھے، آج ایک تو کل دوسرا. بس مت پوچھو کیا کچھ کرتی رہی ہے. شراب وہ پیتی ہے، اسموکنگ وہ کرتی ہے، کون سا عیب ہے جو اس میں نہیں. اور بے حیا لباس پہن کر جب گھومتی تھی تو میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی. میں تو اس سے اس قدر تنگ تھی کہ کیا بتاؤں. شکر کیا ہے جب سے اس گھر سے گئی ہے، میں نے سکون کا سانس لیا ہے. تمہاری بھی زندگی یوں ہی اجیرن رکھے گی. بہتر ہے جلدی کوئی فیصلہ کر لو. فیصلے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ میں اسے طلاق کے بعد اپنے گھر میں گھسنے دوں گی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جہاں مرضی جائے مگر یہاں ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں. نصرت نے کہا تو علینا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس سے وہاں مزید رکنا محال ہو گیا. وہ پاؤں پٹکتی ہوئی باہر نکل آئی اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. آپ کو کس نے کہا کہ میں علینا کو طلاق دوں گا؟ ہرگز نہیں. وہ میری بیوی ہے اور مجھے اس سے بہت محبت ہے. ڈاکٹر ثقلین نے ندرت کی طرف دیکھ کر قدرے مضبوط لہجے میں کہا تو ندرت پر جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا. میرا یہ مطلب نہیں تھا. دراصل علینا نے مجھے بتایا اس لیے کہہ رہی تھی. اور میں کیوں چاہوں گی کہ علینا کا بسا بسایا گھر اجڑے؟ وہ میری سگی بیٹی نہ سہی مگر میری بہن اور شوہر کی اولاد تو ہے نا. میں ہرگز بھی اس کا برا نہیں چاہوں گی. ندرت نے یک دم پینترا بدلا اور اس کا لب و لہجہ ایک دم تبدیل ہو گیا. ڈاکٹر ثقلین کو اپنے ارادے میں مضبوط دیکھ کر اسے اپنا آپ کمزور پڑتا دکھائی دے رہا تھا. انیلا بھابھی کو بھی ہمارے معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں، اور میں تو آپ کے پاس کسی اور مقصد کے لیے آیا ہوں. ڈاکٹر ثقلین نے قدرے سنجیدگی سے کہا. کیا مقصد؟ میں سمجھی نہیں. ندرت نے بات کا رخ بدل کر اپنا لہجہ شائستہ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ علینا کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں. وہ کبھی ایک دم پریشان ہو کر رونا شروع کر دیتی ہے، کبھی غصے میں آ جاتی ہے اور کبھی. انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑا اور ندرت کی جانب دیکھنے لگے. ہاں، وہ شروع سے ہی ایسی ہے، ندرت نے آہستہ آواز میں کہا. میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کب کیسی تھی، بچپن میں اس کی کیا عادتیں تھیں، جب کالج جاتی تھی تو کیسی تھی، اور یونیورسٹی میں جا کر اس میں کیا تبدیلیاں آئیں. میں خود اس کا علاج کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ سے پوچھنے آیا ہوں، کیونکہ ان سب باتوں کا جواب آپ ہی بہتر طور پر دے سکتی ہیں. ڈاکٹر ثقلین نے قدرے نرمی سے ندرت کو کہا. ہاں ہاں، میں کیوں نہیں بتاؤں گی. اس کو علاج اور صحت کی بہت ضرورت ہے، اور میں بھی چاہتی ہوں کہ اس کا علاج ہو، وہ اپنے گھر میں خوش رہے. کشور بھابھی کو بھی چند روز خوشی کے دیکھنے نصیب ہوں. علینا نزہت آپا کی وفات تک تو ایک نارمل بچی تھی. یہ بڑی تھی اور علی اس سے چھوٹا تھا. اس کی ماں سے اتنی ہی محبت تھی جتنی کہ ہر بچہ اپنی ماں سے کرتا ہے. نزہت آپا کی وفات کے بعد یہ بہت بدل گئی. ہر وقت خاموش اور چپ رہتی تھی. جب بچے کھیلتے تو یہ کسی نہ کسی کمرے کے کونے میں چھپ چاپ بیٹھی روتی رہتی. پھر میں نے اس کی توجہ ہٹانے کے لیے اس کو گھر کے کاموں کاجوں میں لگا دیا. کلاس 6 میں تو یہ ہر گھر کا کام سنبھال لیتی تھی، مگر یہ کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھی. علی سے بھی بہت جھگڑتی رہتی تھی. میٹرک میں اس میں بہت تبدیلی آئی. یہ بہت مذہبی ہو گئی، سر پر بہت بڑی چادر لیتی، گھر میں بڑے بڑے دوپٹے لیتی، بہت نمازیں پڑھتی اور اکثر روزے بھی رکھ لیتی. رات کو بھی اکثر نمازیں پڑھتی. پھر کالج چلی گئی. بی اے تک یہ یوں ہی رہی، مگر جیسے ہی یونیورسٹی پہنچی اس کے رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے. اس کا حلیہ، اس کی باتیں، اس کے کپڑے، اس کی ہر بات بدل گئی. میں تو اس کو ہر وقت حیران ہو کر دیکھتی. کہاں سر پر چادر اوڑھ کر کالج جاتی تھی اور اب دوپٹے سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا. بیہودہ لباس پہنتی، نماز تو بھول ہی گئی. شراب پینے لگی، اسموکنگ کرنے لگی. کون سی برائی تھی جو اس میں موجود نہ تھی؟ کمبخت کا خود بھی ستیہ ناس ہوا تھا، اس کو بھی لے بیٹھی. یہ سہیلیاں ہی برباد کرتی ہیں.
اس لڑکی نے علینا کو بہت بے باک اور بے حیا بنا دیا تھا، ورنہ علینا ہرگز ایسی نہ تھی۔ ندرت اس لڑکی کو کوسنے دینے لگی۔ کون تھی وہ؟ ڈاکٹر ثقلین نے جان بوجھ کر پوچھا۔ تھی امیر اور بگڑے ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولاد، ندرت نے منہ بنا کر کہا۔ نگین؟ ڈاکٹر ثقلین نے پوچھا۔ ہاں ہاں وہی، علینا کی ساری تباہی کی ذمہ دار وہی ہے، خدا اس کو غارت کرے، ندرت نے بددعا دی۔ آنٹی پلیز اس کو چھوڑیں، ڈاکٹر ثقلین نے جھنجھلا کر کہا۔ علینا دیکھتے ہی دیکھتے بہت بدل گئی۔ کسی زمانے میں بہت اچھی اور فرما بردار ہوتی تھی، میری ہر بات سنتی اور مانتی تھی، لیکن پھر ایسی بدل گئی کہ میری بات تو کیا مجھے دیکھنا بھی گوارا نہ کرتی۔ مجھے تو خود سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیا ہو گیا تھا، ندرت نے ظاہری طور پر تعصب کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ آنٹی کوئی اور خاص بات جو آپ سمجھتی ہوں کہ علینا میں تبدیلی اس کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے؟ ڈاکٹر ثقلین نے کہا۔ ندرت سوچ میں پڑ گئی۔ ہاں، نزہت آپا کی وفات کے بعد علینا بہت گمسم رہتی تھی، اور کچھ عرصے بعد یہ بہت بیمار پڑ گئی۔ ہم لوگ بہت علاج کرواتے رہے مگر یہ ٹھیک نہ ہوئی۔ شاکر علی اس کو ہر روز باہر گھمانے کے لیے بھی لے کر جاتے۔ ایک روز واپسی پر شاکر علی نے علینا کو ایک بہت بڑی گڑیا خرید کر دی جو قد میں قریباً علینا کی ہی جتنی تھی۔ اس وقت اس کی عمر 10 سال کی تھی، مگر دبلی پتلی ہونے کی وجہ سے یہ چھوٹی لگتی تھی۔ گڑیا اس سے بڑی لگتی تھی۔ علینا اس سے بہت محبت کرنے لگی، ہر وقت اسے اٹھائے اٹھائے پھرتی اور اکثر اس کو نزہت آپا کے دوپٹے سے لپیٹے رکھتی، اس کو اپنے ساتھ سلاتی، اس سے باتیں کرتی۔ اکثر میں نے اور شاکر علی نے علینا کو اس سے باتیں کرتے اور روتے ہوئے سنا۔ یہ ہمیشہ اسے نزہت آپا کے دوپٹے اور چادریں اڑھاتی۔ 2 سال بعد ہم نے گھر شفٹ کیا تو سامان میں وہ گڑیا کہیں ادھر ادھر ہو گئی۔ میں نے اور شاکر علی نے بہت تلاش کی مگر وہ نہ ملی۔ علینا اس کے گم ہونے کے بعد پھر گمسم ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے بہت نمازیں شروع کر دیں۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ جن قاری صاحب سے یہ قرآن پاک پڑھتی تھی انہوں نے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ جب کوئی چیز کھو جاتی ہے تو اللہ کے سامنے بہت گڑ گڑا کر دعائیں کرنے سے وہ چیز مل جاتی ہے، کہ جب بھی فارغ ہوتی جا نماز بچھا کر رو رو کر دعائیں کرتی۔ اس کے کچھ عرصے بعد جب یہ کالج گئی تو آہستہ آہستہ اس نے نمازیں کم کر دیں اور بات بے بات غصے میں آنے لگی۔ BA تک یہ نمازیں پڑھتی تھی، یونیورسٹی میں جانے کے بعد تو پھر سب کچھ ہی بدل گیا۔ علینا پہلے والی علینا ہی نہ رہی، ندرت نے انتہائی مایوسی سے کہا تو ڈاکٹر ثقلین گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ تھینک یو ویری مچ آنٹی، اگر مجھے اور کسی ہیلپ کی ضرورت ہوگی تو میں آپ سے رابطہ کروں گا، ڈاکٹر ثقلین نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، میں تو چاہتی ہوں کہ اس کا گھر بسا رہے، بس علینا کے منہ سے سنی ہوئی بات میں نے تم کو بتا دی، میرا اس میں کوئی قصور نہیں، ندرت نے اپنے بارے میں تمام شکوک رفع کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ، ڈاکٹر ثقلین نے اٹھتے ہوئے کہا اور اجازت لے کر آ گئے۔ وہاں سے وہ اپنے ہاسپٹل چلے گئے۔ علینا کے بارے میں بہت سی معلومات کو انہوں نے ایک فائل میں لکھا تھا تاکہ اس کی کیس ہسٹری کا ہر زاویے سے مطالعہ کر سکیں۔ علینا کا دماغ غصے سے پھٹ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا شوہر جو اس سے محبت کے دعوے کرتا تھا اس کو بتائے بغیر اس کی ماں سے ملنے جاتا ہے جو کبھی بھی اس کی خیر خواہ نہیں رہی تھی، جس نے ہمیشہ اس کے ساتھ زیادتیاں کی تھیں، جس نے اس کی ماں کی جگہ لینے کی کوشش کی تھی اور اس کے باپ کو اتنا ورغلایا تھا کہ وہ اس کی ماں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اور وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور اس غم کا بوجھ لیے دنیا سے چلی گئی۔ ماں کے بعد اس کی زندگی کو لمحہ بلمحہ اذیت میں تبدیل کر دینے والی ماں اب اس کے شوہر کو ورغلا رہی تھی، علینا کو طلاق دینے کو کہہ رہی تھی۔ اس نے اس کی ماں کی زندگی کو بھی عذاب بنائے رکھا اور اب اس کو بھی بے گھر کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور سنی اس کی باتوں میں آ گیا تھا، خاموشی سے سب کچھ سن رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے بھی یہی ارادے ہیں، وہ اسے چھوڑنا چاہتا ہے، طلاق دینا چاہتا ہے، اور ظاہری طور پر اسے محبت جتلاتا ہے، کہتا ہے اس نے اس کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کی۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا فراڈ، اتنا جھوٹ، اتنا فریب، ہر کوئی اس کے ساتھ ہی کیوں کرتا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ ڈاکٹر ثقلین پر اعتبار کرنے لگی تھی اور اس کے ساتھ
یہی ہوتا آیا تھا، وہ جس کی طرف بھی پازیٹیو ہو کر قدم بڑھاتی وہی اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچنے کی کوشش کرتا، وہی اس کو ایسا دھوکہ دیتا کہ پھر اسے سنبھلنا مشکل ہو جاتا۔ ڈاکٹر ثقلین نے اسے اپنے اور اس کے درمیان رشتے پر اعتبار کرنے کو کہا تھا، اسے کتنا یقین دلایا تھا کہ وہ اپنے شوہر پر اعتبار کرے، ان کے رشتے پر یقین کرے، اور اب وہ رشتہ بھی اسے دھوکہ دے گیا تھا۔ اس کا اعتماد کرچی کرچی ہو گیا تھا، اس کا یقین ہوا میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ وہ اس بار پہلے سے بھی زیادہ ٹوٹی تھی، پہلے جس نے بھی اس کا دل توڑا تھا اس سے اس کا کوئی رشتہ نہ تھا، اور اب کی بار قریبی رشتے نے بھی اس کے ساتھ وہی کیا تھا جو دوسرے لوگ کرتے آئے تھے۔ آئمہ بگ فول، وہ بار بار اپنے سر کے بال نوچتی، اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو رہی تھیں، اس کا سر اس قدر دکھنے لگا تھا کہ اس سے انہیں آنکھیں کھولنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر وسکی کا پیک بنایا اور گلاس پکڑ کر ماں کی تصویر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آج آپ مجھے پینے سے نہیں روک سکتی، اور اس نے گلاس منہ کے ساتھ لگا کر آنکھیں بند کر لیں تاکہ ماں کی تصویر کو نہ دیکھ سکے۔ پیک ختم ہونے کے بعد اس نے ماں کی تصویر کی جانب دیکھا تو اسے یوں لگا جیسے فریم میں سے تصویر غائب ہو۔ وہ ایک دم گھبرا گئی، انتہائی سراسیمگی کے عالم میں تصویر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ مما، مما، آپ کہاں چلی گئی ہیں؟ ابھی تو ادھر ہی تھیں، ادھر، یہاں فریم میں، دیوار کے ساتھ، اب کہاں؟ وہ ہونقوں کی طرح ساری دیواروں کے قریب جا کر ان پر ہاتھ پھیرنے لگی اور ہر دیوار کو خالی پا کر گھبرانے لگی۔ اس کے چہرے پر انتہائی گھبراہٹ اور خوف کے آثار تھے۔ وہ مایوسی سے پھر فریم کے پاس آ گئی اور اسے فریم خالی نظر آنے لگا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مما پھر چلی گئیں، پھر مجھے چھوڑ کر۔ وہ کارپٹ پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں پر سر رکھ کر شدت سے رونے لگی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں ڈرنک کرنے اور رونے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ کتنی ہی دیر اس حالت میں بیٹھی رہی، اسے وقت گزرنے کا بالکل بھی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور ڈاکٹر ثقلین کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے میں بہت اندھیرا ہو رہا تھا، رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ آج ہاسپٹل میں بہت مصروف رہے تھے، اس لیے تھوڑی دیر پہلے ہی گھر آئے تھے۔ کمرے میں چھائی تاریکی نے انہیں پریشان کر دیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی تو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ الینا کارپٹ پر گھٹنوں پر سر رکھ کے بیٹھی تھی۔ اسے بالکل بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ کوئی اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھ گئے اور بڑی نرمی سے اس کو کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ الینا، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ ڈاکٹر ثقلین نے محبت سے پوچھا تو اس نے سر اٹھا کر خونخوار نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھیں مسلسل رونے سے سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ اس نے غصے سے ڈاکٹر ثقلین کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا آپ کو؟ ڈاکٹر ثقلین نے انتہائی حیرت سے پوچھا اور اس کے کندھے پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کی۔ اس نے غصے سے ان کا ہاتھ پیچھے جھٹک کر اپنا کندھا چھڑایا اور لڑکھڑاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ نے پھر ڈرنک کی؟ ڈاکٹر ثقلین نے انتہائی حیرت اور مایوسی سے پوچھا۔ ہاں، پی ہے۔ کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا، کسی کے ساتھ فراڈ تو نہیں کیا، کسی کو، اور وہ سسکنے لگی۔ کس نے کس کو دھوکہ دیا ہے؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر ثقلین نے انتہائی حیرت سے پوچھا۔ آپ نے، آپ دھوکے باز ہیں، جھوٹے ہیں اور فراڈ ہیں، وہ غصے سے چلانے لگی۔ شٹ اپ الینا، ڈاکٹر ثقلین غصے سے چلائے۔ یو شٹ اپ، وہ بھی ویسے ہی چلائی۔ آئی ول، ڈاکٹر ثقلین غصے سے کہتے کہتے رکے۔ آئی نو ویل، یو ول ڈیورس می، وہ غصے سے بولی تو ڈاکٹر ثقلین نے غصے سے اس کی جانب دیکھا اور پھر بمشکل اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے اسٹڈی روم میں چلے گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ اسے ندرت کی باتوں پر یقین آنے لگا جو اس نے خود اپنے کانوں سے سنی تھی۔ ڈاکٹر ثقلین کے لیے اس کا رویہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ اس قدر ہائپر بھی ہو سکتی ہے کہ اسے نہ کسی رشتے کا لحاظ رہتا ہے اور نہ ہی کسی کی عزت کا۔ وہ اس کے بارے میں کتنا پازیٹیو سوچ کر آئے تھے اور اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں مکمل پلاننگ کر آئے تھے۔ انہیں اس کے ٹھیک ہونے کا پورا یقین بھی ہو گیا تھا، لیکن وہ ایک بار پھر زیرو پر آ گئی تھی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ جذباتی اور مشتعل ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر ثقلین کو اس کے رویے سے بے حد مایوسی اور ڈپریشن ہو رہا تھا۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی ساری محنت اکارت گئی ہو۔ وہ اس محنت کے ساتھ ساتھ جو امید کے دیے روشن ہوئے تھے وہ بھی ایک دم بجھ گئے تھے۔ وہ اسٹڈی روم میں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے تھے مگر ان کا ذہن بری طرح منتشر ہو گیا تھا۔ کوئی سوچ بھی پازیٹیو نہیں رہی تھی اور نہ ہی ایک دھارے میں بہہ رہی تھی۔ بہت سی منتشر ٹوٹی بکھری سوچیں ان کے ذہن کو شدید ڈسٹرب کرنے لگیں۔ وہ آج یوں بکھرے تھے جس طرح شادی کی پہلی رات بکھرے تھے،
بہت ٹوٹے تھے، بہت شکستہ ہوئے تھے، تب بھی زندگی بہت الجھی ہوئی اور منتشر دکھائی دی تھی، اور آج بھی ویسے ہی نظر آ رہی تھی۔ ان کی شادی کو صرف 6 ماہ ہوئے تھے، اور ان 6 مہینوں کا ایک ایک لمحہ انتہائی اذیت سے پر تھا، بہت صبر آزما اور کٹھن تھا۔ انہوں نے آہ بھری اور کمپیوٹر آف کیا، مضطرب ہو کر پھر سے اسے آن کیا، بار بار یہی عمل دہراتے رہے، اور پھر جھنجھلا کر کمپیوٹر آف کر کے ساری لائٹیں آف کر دیں، اور اندھیرے میں سگریٹ جلا کر اس کے گہرے کش لگانے لگے۔ جھنجھلا کر اسے بھی ایشٹرے میں مروڑ دیا، پھر لائٹ آن کی، کمپیوٹر آن کیا، اور اس کے سامنے بیٹھ گئے، کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر بیٹھ گئے، اور نم آنکھوں سے اسٹڈی روم کی چھت کو گھورنے لگے، اور پھر آنکھیں بند کر کے سونے کی ناکام کوشش کرنے لگے۔ کچھ روز پہلے علینا کے لباس میں جو مثبت تبدیلی رونما ہوئی تھی، اس سے کشور قدرے پر امید ہو گئی تھی کہ وہ راہ راست پر آ جائے گی، مگر پھر اس نے ٹاپس، کیپریز، سلیو لیس بلاؤز، منی شرٹس پہننا شروع کر دی تھی۔ بلکہ اب تو لباس پہلے سے بھی زیادہ بیہودہ ہو گیا تھا، اور کشور کو اس پر اتنا غصہ آتا تھا کہ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اسے ایسے لباس پہننے پر تھپڑ لگاتی۔ وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتی رہتی۔ ناصر علی کے سمجھانے پر وہ خاموش ہو جاتی۔ صرف 1-2 ماہ کی ہی بات ہے، پھر سنی خود ہی فیصلہ کر لے گا، ہمیں اس میں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں۔ ناصر علی کے سمجھانے پر وہ چپ ہو جاتی، مگر اندر ہی اندر کڑھتی رہتی۔ علینا ایک شاپنگ سینٹر میں اکیلی گھوم رہی تھی۔ اس نے بلیک کیپریز کے ساتھ بلیک مگر انتہائی منی بلاؤز پہن رکھا تھا، بالوں کی چھوٹی سی پونی بنا رکھی تھی۔ ایک لمبے بالوں والا انتہائی کری شخص کا لڑکا اس کے پاس سے گزرا اور اسے دیکھ کر چونکا۔ ہائے علینا، یو؟ لڑکے نے چونک کر کہا۔ جمی، یو؟ علینا کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ ہائے سویٹی، کیسی ہو؟ اور تم کہاں چلی گئی تھی؟ یو نو آئی مسڈ یو ٹو مچ۔ تمہیں کانٹیکٹ کرنے کی بھی کوشش کی، بٹ یور نمبر واز چینجڈ۔ جمی انتہائی پرجوش انداز میں اپنے بالوں اور ہاتھوں کو ہلا ہلا کر بولا۔ آئی ایم فیلنگ سو ہیپی ٹو سی یو ہیئر۔ علینا نے بھی خوش ہو کر کہا، اوکے، گیو می یور نمبر فرسٹ۔ اور علینا نے اس کو اپنا نمبر لکھوا دیا۔ آئی ایم ان ہری، آئی ول کال یو۔ اوکے، ٹیک کیئر سویٹی۔ اس نے انتہائی بیہودہ انداز سے اس کا گال چھوتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی اور آگے چلی گئی۔ ڈاکٹر ثقلین کو چند روز بعد ایک انٹرنیشنل ورکشاپ کے سلسلے میں انگلینڈ جانا تھا، جو خصوصی طور پر منشیات کے عادی افراد کے جدید طریقہ علاج اور مختلف قسم کی سائیکو تھراپیز کے متعلق تھی۔ ورکشاپ کے بعد ایک کانفرنس میں انہوں نے شرکت کرنی تھی۔ وہ دن رات اپنی ریسرچ رپورٹس لکھنے میں مصروف تھے۔ رات گئے تک وہ کمپیوٹر پر کام کرتے رہتے اور صبح فجر کی نماز پڑھ کر کچھ دیر کے لیے آرام کرتے، اور 10-11 بجے وہ ہاسپٹل چلے جاتے۔ جب ہاسپٹل جاتے تو علینا سو رہی ہوتی، جب واپس آتے تو وہ تب بھی سو رہی ہوتی۔ کئی روز ہو گئے تھے اس سے ملاقات ہوئے، اور اس روز کے جھگڑے کے بعد تو ویسے ہی ان کا دل اس سے متنفر ہو گیا تھا۔ پہلے وہ تمام باتوں کو نظر انداز کر کے اس کے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے، اور اب اس روز کی تلخ گفتگو کے بعد ان کے دل میں اس کے لیے لطیف احساس قدرے کم ہو گیا تھا۔ وہ بھی اس سے لا تعلق رہنے لگے تھے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب کشور منہ پھلائے ان کے پاس بیٹھی تھی۔ عزا ریحانہ کے ساتھ بیٹھ کر ان کے لیے ناشتہ لگانے میں مصروف تھی۔ سنی، آج کل تم بہت مصروف رہنے لگے ہو، یہ مصروفیت کب تک چلے گی؟ کشور نے قدرے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ ہاں، بس اگلے ماہ انگلینڈ میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے، اس کے بعد، ڈاکٹر ثقلین نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ علینا کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ کشور نے نظریں چراتے ہوئے پوچھا۔ اب کانفرنس کے بعد ہی کچھ سوچوں گا، ڈاکٹر ثقلین نے شکستہ لہجے میں جواب دیا۔ آج وہ پہلے کی طرح پر امید نہیں تھے، اور نہ ہی آواز میں اطمینان اور خوشی تھی۔ کیا تم اس لڑکے کو جانتے ہو جس کے ساتھ علینا آج کل گھوم پھر رہی ہے؟ کشور نے خشک لبوں پر بار بار زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ کون لڑکا؟ ڈاکٹر ثقلین نے چونک کر کپ منہ سے ہٹایا اور واپس ٹیبل پر رکھ کر ماں کی طرف بغور دیکھنے لگے۔ معلوم نہیں کون ہے، مگر شکل سے ہی انتہائی آوارہ سا لگتا ہے۔ اس لڑکی کو تو ہماری عزت کی ذرا سی بھی پرواہ نہیں۔ ہمارے خاندان کی بہو بیٹیاں انتہائی شریف، مذہبی اور باپردہ سمجھی جاتی ہیں، اور اس ایک لڑکی نے سب کی نیک نامی کو مشکوک کر دیا ہے۔ کیا کروں، نہ جانے کس گناہ کی سزا ملی ہے۔
کشور بڑبڑانے لگی اور ڈاکٹر ثقلین کا دل ایک دم ڈوبنے لگا۔ انہیں اس بات کی قطعی توقع نہ تھی کہ علینا اس حد تک بھی جا سکتی ہے۔ ان کے پورے خاندان میں کسی بھی لڑکی کی ایسی دوستیاں نہ تھیں، اور وہ سرے عام سسرال میں نہ جانے کس لڑکے کے ساتھ گھومتی تھی۔ ڈاکٹر ثقلین کا پارا غصے سے ہائی ہونے لگا۔ وہ غصے میں کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ علینا کب سے اس لڑکے کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے؟ ڈاکٹر ثقلین نے غصے سے پوچھا۔ کئی روز ہو گئے ہیں، میں تو سمجھی تھی کہ تمہیں سب معلوم ہوگا، لیکن سنی بتائے دیتی ہوں، اب میں نہیں اسے رکھنے کی۔ وہ لڑکا دندناتا ہوا آتا ہے، گاڑی میں ہارن دیتا ہے اور علینا اس کے ساتھ بیٹھ کر چلی جاتی ہے، اور آج کل لباس تو ایسے پہن رہی ہے کہ تمہارے پاپا کو بھی شرم آ جاتی ہے۔ ہم تو صرف تمہاری خاطر خاموش ہیں، ورنہ میں ایسے تھپڑ لگاتی اسے کہ سب کچھ بھول جاتا۔ کشور نے غصے سے کہا۔ نہیں، آپ اسے کچھ مت کہیے گا، ورنہ بات خاندان میں پھیل جائے گی اور خامخواہ تلخیاں بڑھیں گی۔ مجھے اب کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، اور یہ فیصلہ کانفرنس سے آنے کے بعد ہی ہوگا۔ ڈاکٹر ثقلین نے انتہائی سنجیدگی سے کہا اور ہاسپٹل چلے گئے۔ علینا واش روم میں تھی اور اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ ڈاکٹر ثقلین اسٹڈی میں کمپیوٹر پر اپنا کام کرنے میں مصروف تھے۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور موبائل کی بیل نے ہر جانب شور مچا رکھا تھا۔ ڈاکٹر ثقلین نے کچھ دیر انتظار کیا اور پھر اٹھ کر بیڈ روم میں گئے۔ علینا کمرے میں نہیں تھی۔ انہوں نے موبائل پکڑ کر نمبر دیکھنا چاہا تو اس پر جمی نظر آیا۔ ڈاکٹر ثقلین نے کچھ دیر انتظار کیا اور یس کہا۔ موبائل فوراً بند ہو گیا۔ علینا واش روم سے باہر نکلی اور ڈاکٹر ثقلین کے ہاتھ میں اپنا موبائل دیکھ کر چونکی اور غصے سے موبائل چھین کر کالز چیک کرنے لگی۔ ہائے جمی، یو کالڈ می، سوری آئی واز بزی۔ علینا نے اپنے لہجے کو قدرے خوشگوار بناتے ہوئے کہا، اور وہ کان لگائے اس سے باتیں کرتی رہی۔ اوہ جسٹ لیو اٹ، ڈونٹ وری۔ اوکے شور، کل لنچ اکٹھے کریں گے، بائے۔ علینا نے مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا۔ کون ہے یہ جس کو اتنی تمیز نہیں کہ؟ ڈاکٹر ثقلین نے غصے سے کہا۔ ہی از مائی فرینڈ جمی، وہ الفاظ چبا چبا کر بولی۔ علینا، بی ان یور لمٹس، ڈاکٹر ثقلین نے غصے سے کہا۔ آئی ایم، وہ پھر الفاظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ یو آر کراسنگ دیم، ڈاکٹر ثقلین نے خفگی سے کہا۔ سو واٹ، اس نے غصے سے جواب دیا۔ یو آر اے میرڈ وومن، ڈاکٹر ثقلین نے غصے سے کہا۔ اوہ ریئلی، آئی ڈونٹ نو، علینا طنزیہ غصے سے بولی۔ علینا پلیز، ڈاکٹر ثقلین اپنے غصے کو دباتے ہوئے بولے۔ آئی کانٹ چیٹ اینی ون، کون کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ ڈاکٹر ثقلین نے حیرت سے پوچھا۔ یو آر اے چیٹ، وہ چلائی۔ شٹ اپ، ڈاکٹر ثقلین بھی چلائے۔ یو شٹ اپ، ڈاکٹر ثقلین نے غصے سے اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ اب میں آپ کو طلاق دے کر ہی رہوں گا۔ جسٹ ویٹ، کل میں انگلینڈ جا رہا ہوں، واپس آ کر آپ کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا، لیکن تب تک آپ گھر سے باہر نہیں جائیں گی اور کسی سے نہیں ملیں گی۔ ڈاکٹر ثقلین نے غصے سے اس کے اوپر جھک کر دھمکی کے انداز میں کہا اور غصے سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ آئی ڈونٹ کیئر، علینا ان کے جانے کے بعد بڑبڑائی اور غصے سے اسٹڈی روم کے دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ کاشف شام کو گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں کھانے پینے کی چیزوں کے لفافے تھے۔ زاہدہ انہیں دیکھ کر خوش ہو گئی اور اس کے منہ میں پانی بھرنے لگا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لگتا ہے آج تنخواہ مل گئی ہے۔ شکر ہے پروردگار کا، پھر سے گھر میں برکتیں آ رہی ہیں۔ زاہدہ نے چھت کی طرف دیکھ کر شکر ادا کرتے ہوئے کہا تو کاشف اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات نمایاں ہونے لگے۔ پہلے جب بھی وہ چیزیں لاتا تھا اور زاہدہ خوشی سے اس کا استقبال کرتی تھی تو اس کا حوصلہ اور ہمت بڑھنے لگتی تھی۔ وہ عجیب سی خوشی اور سرشاری اپنے اندر محسوس کرتا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ ماں کی دعاؤں سے اس کی روزی میں برکت پیدا ہوگی، مگر جب سے اس نے معطلی کے بعد دوبارہ نوکری شروع کی تھی اس کے دل و دماغ پر ایک بوجھ سا رہتا تھا۔ زاہدہ اسے دعائیں دیتی تھی تو اسے وہ دعائیں کم اور بد دعائیں زیادہ محسوس ہوتی تھیں۔ کھانے پینے کی چیزوں میں بالکل مزہ نہ آتا تھا۔ زاہدہ کے اصرار پر وہ کچھ کھانے کی کوشش کرتا تو جلد ہی ہاتھ کھینچ لیتا۔ وہ کھانا پینا اسے زہر کی مانند لگتا۔ اس کے اندر عجیب سی کیفیت پیدا ہونے لگی تھی۔ کسی شدید احساس زیاں کا احساس ہونے لگا تھا۔ کوئی گناہ، کوئی جرم،
کوئی قصور، کوئی غلطی یا پھر کوئی پچھتاوا، مگر جو کچھ بھی تھا اسے اندر ہی اندر مضطرب رکھتا تھا۔ لے تو بھی کھا، چرقہ تو تجھے بڑا پسند ہے نا، کھاتا کیوں نہیں؟ دیکھ اگر تو نہیں کھائے گا نا تو پھر میں سارا ہی کھا جاؤں گی، پھر مجھے مت کہنا۔ زاہدہ نے بے ہنگم قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ اماں کھا لے، تیرے لیے ہی تو لایا ہوں، اس نے آہ بھر کر سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ تو میں کھا ہی لوں گی، پھر تیری شکل پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ پھر تجھے وہ یاد آ رہی ہوگی، بھوکی ننگی، زاہدہ نے غصے سے کہا۔ اماں کبھی اس کا ذکر چھوڑ بھی دیا کر، وہ تجھے اتنا یاد نہیں کرتی ہوگی جتنا کہ تو اسے کرتی رہتی ہے، کاشف نے منہ بنا کر کہا۔ کیوں نہ کروں؟ 1 سال میں میرے گھر کا سارا تختہ الٹ کر چلتی بنی، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں ذکر بھی نہ کروں؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوگا۔ چل اٹھ، میرا موڈ خراب نہ کر اور تھوڑا سا کھا لے، مسالوں کی خوشبو کتنی اچھی ہے نا۔ زاہدہ نے منہ میں پانی بھر کر کہا تو کاشف نے یک ٹک ماں کی جانب دیکھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ زاہدہ نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ بد نصیب، رزق کو چھوڑ کر چلا گیا، چاہتا ہے تو جائے، میں تو کھاؤں۔ زاہدہ مزے لے لے کر کھانے لگی۔ شام ہو رہی تھی، منی اور رشیدہ ابھی تک گھر نہیں لوٹی تھی۔ سدرا بچوں کو ٹیوشن پڑھانے میں مصروف تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے ایک بچے کو دروازہ کھولنے کے لیے بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد کاشف اندر آ گیا۔ سدرا اسے دیکھ کر چونک گئی۔ آپ؟ سدرا نے حیرت سے پوچھا۔ کیسی ہو؟ کاشف نے بھی اس کی طرف بھرپور نگاہوں سے دیکھا۔ ٹھیک ہوں، وہ آہستہ آواز میں بولی۔ ذیشان کہاں ہے؟ میرا دل اس کے بغیر بہت اداس ہو گیا ہے، آج اپنے آپ کو روک نہیں سکا، کاشف نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور سدرا کی جانب دیکھنے لگا۔ آپ باہر آ جائیے، یہاں بچے پڑھ رہے ہیں، اس نے ارد گرد زمین پر بیٹھے بچوں پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا تو کاشف باہر برآمدے میں آ گیا۔ سدرا نے پنکھا لگایا۔ چائے لگاؤں؟ سدرا نے پوچھا۔ نہیں، ذیشان کہاں ہے؟ کاشف نے دوبارہ پوچھا تو سدرا دوسرے کمرے میں چلی گئی اور سوئے ہوئے ذیشان کو اٹھا لائی اور لا کر کاشف کی گود میں ڈال دیا۔ وہ پہلے کی ہی طرح نحیف و لاغر اور بیمار دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ رنگت کتنی پیلی ہو رہی ہے، کاشف نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں ویسے تو ٹھیک ہے، لیکن ہر دوسرے تیسرے دن بعد قے آنے لگتی ہے، سدرا نے جواب دیا۔ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا تھا، کاشف نے محبت سے ذیشان کو چومتے ہوئے کہا۔ دکھاؤں گی، وہ آہستہ آواز میں بولی۔ یہ پیسے رکھ لو، کاشف نے 5000 نکال کر اسے پکڑائے۔ اگر میں نے انہی پیسوں کو استعمال کرنا تھا تو پھر مجھے یہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے، سدرا نے 2 ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ سدرا ضد چھوڑ دو، کاشف خفگی سے بولا۔ کاشف، کیا میں ضدی ہوں؟ بتائیے، کب میں نے آپ سے کسی بات کے لیے ضد کی ہے؟ سدرا نے حیرت سے پوچھا۔ یہ ضد نہیں تو اور کیا ہے؟ تم نے میرے پیسے کو اپنے اور میرے بچے پر حرام کر لیا ہے، وہ غصے سے بولا۔ آپ کے پیسے کو نہیں، صرف آپ کی حرام کی کمائی کو۔ اگر آج بھی آپ اپنی حلال کی کمائی میں سے 100 روپے بھی لاتے ہیں تو وہ میرے لیے جائز ہوں گے، لیکن یہ پیسے ہرگز نہیں، سدرا نے قطعیت سے جواب دیا۔ سدرا، پیسہ ضرورت ہے، ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ کاشف جھنجھلا کر بولا۔ یہ آپ مجھے بتا رہے ہیں جو اپنی ضروریات کے لیے 1 روپیہ اکٹھا کرتی رہی ہے اور اکثر پیسے نہ ہونے سے اپنی ضروریات اور خواہشات کو ہی چھوڑنا پڑا ہے؟ کاشف، مجھ سے زیادہ پیسے کی اہمیت کون جانے گا؟ میرا پیٹ بھوکا رہ سکتا ہے مگر حرام نہیں کھا سکتا، اس لیے آپ اصرار نہ کریں تو بہتر ہے، سدرا نے ٹھوس لہجے میں کہا تو کاشف نے مایوسی سے پیسے واپس اپنی جیب میں رکھ لیے۔ تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے، کاشف بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ میں نے تو آپ کے لیے امید کا راستہ بھی کھولا ہے، آپ کی جائز کمائی میرے سر آنکھوں پر، وہ زیر لب مسکرا کر بولی تو کاشف نے اس کی جانب دیکھ کر گہری سانس لی جیسے کسی گھمبیر الجھن کا شکار ہو۔ تھوڑی دیر بعد رشیدہ اور منی آ گئیں۔ ذیشان کاشف کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا اور کاشف اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ السلام علیکم پھپھو، کاشف نے اٹھ کر رشیدہ کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، کب آئے ہو؟ رشیدہ نے اسے پیار دیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے، کاشف نے جواب دیا۔
منی یہ لفافے میں زردہ ہے، جا کاشف کے لیے پلیٹ میں ڈال کر لا۔ رشیدہ نے منی سے کہا تو وہ اٹھ کر کچن میں جانے لگی۔ نہیں نہیں، مجھے بھوک بالکل بھی نہیں ہے۔ جب سے سدرا اور ذیشان آئے ہیں نہ تم نے خبر لی اور نہ ہی زاہدہ نے۔ کیا سدرا روٹ کر آئی ہے جو تم لوگوں نے اسے یوں لاوارث چھوڑ رکھا ہے؟ کم از کم بچے کی خبر تو لینی چاہیے تھی نا؟ رشیدہ نے شکوہ کرتے ہوئے کہا تو کاشف نے سدرا کی جانب دیکھا تو سدرا نے سر کے اشارے سے نفی میں سر ہلایا۔ کاشف اس کا مطلب سمجھ گیا۔ سدرا کمرے میں چلی گئی۔ پھپھو اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور آج کل گرمیاں ہیں، کام بہت بڑھ جاتا ہے، کہیں بجلی فیل ہو گئی، کہیں ٹرانسفارمر جل گئے، بس ایسی ہی مصروفیت رہی، کاشف نے جواب دیا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر اپنی جگہ یہ تو سوچنا چاہیے کہ اتنی مہنگائی کے دور میں بیوی اور بچے کو کہیں چھوڑنا اور پھر کسی کی خبر نہ لینا کیسی بے عقلی کی بات ہے۔ بندے کو خود سوچنا چاہیے کہ گھر والے اپنے خرچے پورے کریں یا آنے والوں کے۔ زاہدہ کو تو اتنی سمجھ ہونی چاہیے۔ رشیدہ نے معنی خیز انداز میں کہا تو کاشف اس کا مطلب سمجھ گیا اور 5,000 کا نوٹ نکال کر اسے چپکے سے پکڑا دیا۔ پھپھو میں یہی دینے آیا تھا، مگر سدرا نہیں لیتی، آپ رکھ لیں، کاشف نے کہا تو رشیدہ نے جلدی سے جھپٹ کر روپے اپنے دوپٹے کے پلو سے باندھ لیے۔ وہ تو بے وقوف ہے، 2 جماعتیں کیا پڑھ لیں، دماغ خراب ہو گیا ہے، اپنے آپ کو بڑا پاک صاف سمجھتی ہے، باقی سب تو گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں۔ گھر سے باہر نکل کر کام کرے تو پھر پتہ چلے کہ پیسہ کمانا کتنا مشکل ہے۔ تو اس کو نہیں بلکہ مجھے دے جایا کر، رشیدہ نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا تو کاشف مسکرانے لگا۔ اس کے سر سے بھی بوجھ اتر گیا، اس کا دل مطمئن ہو گیا۔ اب میں چلتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد کاشف نے اٹھتے ہوئے کہا، سنو، سدرا سے پیسوں کا ذکر نہ کرنا، خواہ مخواہ مجھ سے جھگڑے گی، اب اسے کیا معلوم کہ گھر کے کتنے خرچے ہوتے ہیں۔ رشیدہ نے رازداری سے کاشف کو کہا۔ آپ فکر نہ کریں، وہ مسکرا کر بولا۔ سدرا، ذیشان کو پکڑو، میں جا رہا ہوں، کاشف نے قدرے اونچی آواز میں کہا تو سدرا کمرے سے باہر آئی اور ذیشان کو اس سے لے لیا اور اسے دروازے تک چھوڑنے آئی۔ تم دونوں کے بغیر میں بہت اداس رہتا ہوں، گھر آ جاؤ، کاشف نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے کہا تو سدرا نے گہری سانس لی اور اس کی طرف بغور دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ اپنا اور ذیشان کا خیال رکھنا، میں پھر آؤں گا، خدا حافظ، کاشف کہہ کر دروازے سے باہر نکل گیا اور سدرا واپس لوٹ آئی۔ کاشف بڑا ہی اچھا ہے، ایسا اچھا لڑکا آج کل کے زمانے میں کہاں، نصیب والی ہے زاہدہ جسے اتنا کماؤ پوت ملا، خوب کما کما کر اسے دیتا ہے، زاہدہ کو کسی شے کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ رشیدہ چارپائی پر بیٹھی کاشف کی تعریفیں کرنے لگی اور سدرا حیرت سے ماں کی طرف دیکھنے لگی جو اس سے قبل اٹھتے بیٹھتے زاہدہ اور کاشف کو کوسنے دیتی تھی۔ آج کاشف کو کیا ہوا ہے؟ آج کیوں اچھا لگنے لگا ہے؟ سدرا نے حیرت سے رشیدہ کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ تو ہمیشہ ماں پر شک ہی کیا کر۔ وہ میں تو یوں ہی پوچھ رہی ہوں، سدرا نے منہ بنا کر کہا۔ منی پلیٹ میں گرم گرم زردہ لے آئی۔ واہ کیا اچھی خوشبو ہے، راشد کے لیے بھی چاول رکھے ہیں کہ نہیں؟ رشیدہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں ہاں رکھ دیے ہیں، تجھے تو بس اسی کی فکر رہتی ہے، وہ کما کر لائے تو پتہ نہیں تو کیا کرے گی، منی نے ناک چڑھا کر کہا۔ چل زیادہ بکواس نہ کر، نہ وہ کمائے نہ کمائے، میں تو اسی کے لیے کما رہی ہوں نا، تم لوگوں کو کیا معلوم میں نے کتنی منتوں مرادوں سے راشد کو اپنے رب سے لیا ہے۔ روز تیرے ابا کے ساتھ 40 میل دور ایک درگاہ پر جاتی تھی اور پورے 40 دن جا کر دعا کرتی تھی، نہ جانے کتنے وظیفے پڑھے، کتنے روزے رکھے، کہاں کہاں سے دعائیں نہیں کرائیں، پھر جا کر کہیں راشد پیدا ہوا، اس کی قدر تو مجھ سے پوچھو۔ رشیدہ نے ماضی کو یاد کرتے ہوئے قدرے نم آنکھوں سے کہا۔ اسی لیے اب وہ خوب مزہ چکھا رہا ہے، منی منہ بنا کر بولی۔ ارے بیٹے تو ہوتے ہی ایسے ہیں، اکھڑ، بد مزاج، جی دار، راشد بھی بڑا جی دار ہے، کسی سے نہیں ڈرتا، رشیدہ نے قدرے فخریہ انداز میں کہا۔ اماں کسی کے بیٹے ایسے نہیں، صرف راشد بگڑا ہوا ہے اور اسے تو نے خراب کیا ہے، اس کے لاڈ پیار دیکھ دیکھ کر، منی نے کہا۔ چپ حرام خور، تو بھی بڑی کی طرح بولنے لگی، وہ کوئی بگڑا ہوا نہیں ہے، آج کل تو سبھی پیتے پہ لاتے ہیں۔
امیر لوگ کمروں میں بیٹھ کر پی لیتے ہیں اور غریب لوگ گلیوں اور سڑکوں پر خواہ ہی نظروں میں آ جاتے ہیں۔ رشیدہ نے چاول کھاتے ہوئے کہا تو سدرا کو ماں کی باتیں سن کر غصہ آنے لگا، مگر وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ آپا تو بھی کھا لے، منی نے ایک پلیٹ میں چاول ڈال کر اس کی جانب بڑھائے۔ مجھے بھوک نہیں، سدرا نے کہا اور کمرے میں چلی آئی۔ بڑی آئی نواب زادی، نخرے تو دیکھ، جب سے یہاں آئی ہے اپنی کمائی سے کھاتی پیتی ہے، ہماری لائی ہوئی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ رشیدہ بڑبڑانے لگی۔ اماں، آپا کہتی ہے کہ وہ ہم لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، منی نے چاول کھاتے ہوئے کہا۔ بوجھ تو وہ ہے ہی، مانے یا نہ مانے، رشیدہ نے تنک کر کہا اور اٹھ کر ہاتھ دھونے غسل خانے کی جانب چلی گئی۔ اس کا دوپٹہ سر سے اتر کر زمین پر گر گیا۔ منی نے آگے بڑھ کر جلدی سے دوپٹہ اٹھایا تو اس کا کونا اسے بھاری لگا۔ اس نے کھول کر دیکھا تو اس میں 5,000 روپے تھے۔ رشیدہ جلدی سے واپس مڑی اور اس کے ہاتھ سے روپے چھینے۔ خبردار جو تو نے سدرا کو بتایا، رشیدہ نے اسے انگلی کے اشارے سے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ مگر یہ کہاں سے آیا ہے؟ منی نے حیرت سے پوچھا۔ کاشف خرچے کے لیے دے کر گیا ہے اور وعدہ لے کر گیا ہے کہ سدرا کو اس کی خبر نہ ہو، رشیدہ نے کہا۔ کیسا خرچہ؟ آپا اپنا اور ذیشان کا خرچہ تو خود کرتی ہے، منی نے حیرت سے کہا۔ لو بھلا، بجلی گیس اور پانی نہیں خرچ کرتی، رشیدہ نے کہا تو منی حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگی، جس کی سوچ کس قدر گھٹیا تھی۔ رشیدہ نے نوٹ جلدی سے اندر لے جا کر تکیے کے غلاف میں چھپایا اور سر باندھ کر لیٹ گئی، اور منی حیرت سے ماں کے بارے میں سوچتی رہی۔